بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کتاب اللہ فیہ الہدی والنور حبل ممدود من السماء الی الارض وعطرتی اہل بیتی وان اللطیف الخبیر قد اخبرنی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض وانظروا کیف تخلفونی فیہما او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غبار خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے، وقت کے یزید تک نشیں ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم ابھی کربلا میں ہے۔ یہ ماہ مقدس محرم الحرام کی عظیم وہ گھڑیاں جن کے دامن میں اہل ایمان کے لیے بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری قربانیاں ہیں، جنہوں نے آج ہمیں عزتوں سے نوازا۔ میری دعا ہے جو آیت طیبہ اور جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک اس کے ضمن میں مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں سمجھ آ جائیں قابل عمل باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کر کے اپنی راہوں کو سدھارنا نصیب فرمائے۔ اسلام ایک کامل اکمل اور مکمل دین ہے۔ اسلام دستور زندگی ہے، اسلام منشور حیات ہے، اسلام ایسا غیرت مند دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو کبھی غیر کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایسا غیرت مند دین ہے جو کسی باطل کے سامنے جھکنے کی تلقین نہیں کرتا، کسی باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو جب میرے حضور پیغام اسلام لے کر گھر سے نکلتے
تو اس وقت لوگوں نے حوصلہ افزائی نہیں کی، بچھانے والوں نے میرے رسول کی راہوں پہ کانٹے بچھائے، کھودنے والوں نے میرے آقا کی راہوں پہ گڑھے کھودے، مارنے والوں نے طائف کے بازاروں میں پتھر مارے، پھینکنے والوں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ اجری پھینکی۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی ہر چند کوشش کی، بدبخت نہیں جانتے تھے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ 40 سال کردار ادا کرنے کے بعد میرے حضور نے اس پاکیزہ کردار کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں سے کیا کہا؟ 23 سال مسلسل میرے حضور نے تبلیغ فرمائی، 23 سال۔ آخر پہ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب ان لوگوں کو کہہ دو کہ میں تبلیغ دین کے صلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میں قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ میرے قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور یہ بات جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے اندر 2 بھاری گراں بہا اور قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم، یعنی ایک کتاب اللہ اور ایک میری عطرت اہل بیت، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر میرے بعد تو نے ان کو پکڑ لیا تو کبھی گمراہ، بولیے کبھی گمراہ۔ یہ جو لفظ لن تضلوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہو ہی نہیں سکتے، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ مشکل ہو گئے، ایک ہوتا ہے امپاسبل، ممکن ہی نہیں کہ تم گمراہی میں جاؤ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب جو اللہ کی طرف سے لٹکتی رسی ہے آسمان سے زمین تک، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا عطرتی اہل بیتی، میری عطرت، میری اہل بیت۔ ان اللطیف الخبیرہ، مجھے اس لطیف اور خبیر رب نے قد اخبرنی، حضور فرماتے ہیں مجھے خبر دی، مجھے اللہ نے خبر دی۔ کیا خبر دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں لن یتفرقا حتی یزدانی علی الحوض، یہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے سامنے جمع ہو جائیں گے۔ وانظروا کیف تخلفونی، غور کرو کہ تم ان کو کہاں کہاں دیکھتے ہو۔ اب 2 چیزیں جو ہمیں دی گئیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے میرے میزبان نے کہا تھا کہ تمہارا آج کا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 ہی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور، بولیے بھائی، قرآن اور اہل بیت۔ اگر ان کو پکڑ لو مضبوطی سے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اگر ان کے دامن کے ساتھ لپٹ جاؤ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو اپنا لو تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی ان سے وابستگی اختیار کر لو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی کا حسن اور بانکپن ہیں۔ میں اور آپ، میں فضائل کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلی چیز جو ہمارے پاس چھوڑی گئی وہ ہے اللہ کا قرآن، حبل ممدود من السماء الی الارض، جس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے اور آسمان سے لٹکتی رسی بھی ہے، جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا ہمارے اللہ کے ہاتھ میں۔
یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ساتھ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے قلب سلیم پہ نازل کی اور ہم تک پہنچائی۔ یہ نصاب زندگی ہے، یہ زندگی کا نصاب ہے، اللہ کی کتاب۔ اس میں روشنی ہے، نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہی وہ کتاب ہے صحابہ سے لے کر آج تک جس نے اہل ایمان کو عزتوں سے نوازا۔ یہی وہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر آج بھی سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک کتاب کو آپ پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں چلتی تو چند لمحوں کے بعد طبیعت اکتا جائے گی، پتہ نہ ہو کہ اس میں کیا لکھا ہے، صرف اوپر سے ریڈنگ کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ تو بندہ اکتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، اس کی سمجھ چلے نہ چلے، جتنا پڑھتے جاؤ اتنی من میں روشنی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، سمجھ نہ بھی چلے تو لطف آتا ہے، دل قرار پکڑتا ہے، روح تسکین پاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر آج اتنی کوئی کتاب تلاوت نہیں کی جاتی جتنی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو اپنے سینوں میں اتنے لوگوں نے محفوظ کیا ہو جتنا قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آج میں اور آپ اس طرف آ جائیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ دو چیزیں ہمیں دی، کتاب اللہ اور اپنی اطرت۔ فرمایا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج میں اور آپ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن اگر غلط نہ کہوں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گمراہ نہیں ہیں، لیکن ہدایت کی راہیں بھی ہم سے دور تر ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہدایت کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ قرآن کھولیں، پہلے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے کہا ایک مقام پہ فرمایا شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو، گمراہی دور ہو جائے گی، یہ ہدایت ہے۔ اب میں اور آپ غور کریں، آج قرآن پاک سے دوری کی وجہ ہے پوری دنیا میں مسلمان، میں تو یہ بات ببانگ دہل کہا کرتا ہوں، آج تقریباً 2.25 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے پوری دنیا کے اندر، اور 9 کروڑ مربع میل کا رقبہ آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ 70 لاکھ سے تجاوز کرتی ریگولر فورس یعنی آرمی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ دنیا بھر کا 70% پیٹرول مسلمانوں کے پاس ہے۔ پوری دنیا کی 25% زرعی زمین مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ سونا، چاندی، کوئلہ، ہیرا، یورانیم، گیس، کتنے ذخائر ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایٹمی طاقت بھی رکھتے ہیں، 56-57 اسلامی ملکوں کے ہم مالک بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ توجہ کرنا، کشمیر سے لے کر فلسطین تک اگر خواتین کی آبرو ریزی کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی، سیریا سے لے کر برما تک اگر اعضائے بدنیاں کاٹ کر بکھیر دیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے، یورپ کی سرزمین سے لے کر افریقہ تک اگر مساجد کے اندر لاشیں اٹھائے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے، کسی ملک کی گلیاں اگر خون کی ندیاں ہیں تو مسلمانوں کی۔ آخر پوری دنیا کے اندر تمام تر مذاہب اپنے اپنے ممالک میں امن شانتی سے وقت گزارتے ہیں، یہ مسلمان ہی پوری دنیا کے اندر کیوں رسوائی کا شکار ہیں؟ اسلام ہی در در کیوں بھٹک رہا ہے؟ سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے 2 چیزیں دی تھیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔
ان دونوں کو تھام لو، عزت تمہارا نصیب ہے، ہدایت تمہاری زندگی کے لیے نور ہے، گمراہی کبھی نہیں آئے گی۔ اگر ہمارے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا تو آج ہم در در کبھی نہ بھٹکتے۔ اگر آج ہمارے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہوتا تو پوری دنیا کے اندر جو ہماری رسوائی ہے آج نہ ہوتی۔ اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے، اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی کمائی بھی چین سکون سے کھانا نصیب نہیں ہوتی۔ اپنے محلے کی اپنی مسجد میں بھی سجدہ کرنے کے لیے اپنے خدا کو آئیں تو جب تک سیکیورٹی گارڈ کھڑا نہ ہو سجدے کا لطف نہیں آتا۔ یہ ہمارے حالات ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی۔ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حالت وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، اگر قرآن پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ صرف ملک میں انتشار نہیں ہے او بھائی، انتشار ملک میں بھی ہے، خاندانوں میں ہے، برادریوں میں ہے، گھروں میں ہے۔ ایک ایک فیملی کے اندر باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بیٹی ماں پہ مطمئن نہیں ہوتی، ماں بیٹی پہ اعتماد نہیں کرتی، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کو کھینچنے پہ ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ وہ بڑی پیاری اور سادی انتہائی سمپل سی بات کسی شاعر نے 2 لفظوں میں حقیقت کی حد کر دی۔ وہ کہتا ہے آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، اس دور کا نقشہ کھینچ دیا۔ آؤ ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں، اپنے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں، جو بد امنی، جو انتشار، جو کھینچا تانی اور جو بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی، پھیلتی بے حیائی، یہ اس دور کا اگر لازمہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ حکمرانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائی، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں تو فیصلہ میرے کہنے پر نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ کر جواب دیجیے گا۔ اگر میں کہوں کہ نواز شریف چور، زرداری غداری، شہباز شریف ڈاکو، عمران بغیرت اور فلاں قسم کا، یہ سارے حکمرانوں کو 50 گالیاں دے کے ہم رات کو سو جائیں، صبح اٹھیں تو بے حیائی ختم ہو جائے گی، مہنگائی اٹھ جائے گی۔ جتنے پارلیمنٹیرین ہیں سب کو رات سونے سے قبل 15 گالیاں نکال کے آرام سے سو جائیں، صبح معاشرے میں بد امنی ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بد امنی یا بے حیائی یا مہنگائی کا موجب صرف ہمارے حکمران نہیں ہیں، ہمارا وہ معاشرہ ہے، ہمارا وہ معاشرہ ہے اس کا سبب جو ہم نے خود اپنے کردار سے بنایا۔ وہ معاشرہ جو ہمیں قرآن اور صحب قرآن نے دیا تھا، اس معاشرے پہ عمل کرتے ہوتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے۔ کیا معاشرہ دیا تھا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک صحابی کہتے ہیں میں غزوے سے واپس پلٹا اور مجھے مال غنیمت سے ایک جانور کی سری ملی، گھر بیوی کو پکانے کے لیے دی تو اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میرا ہمسایہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ میں نے کہا دے دو، وہ اس کو دے کر آئی تو اس نے بھی اپنے گھر پکانے کی بجائے ساتھ والے کو ترجیح دی، اس نے بھی خود نہیں پکائی، اپنے ہمسائے کو دے دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم ابھی اس دن کا سورج غروب نہیں ہوا، شام کو سارا محلہ گھوم کے سری پھر میرے گھر میں پلٹ کے آ گئی تھی۔ احساس کا یہ معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا۔ وہ صحابہ اپنے ہمسائے کے پاؤ گوشت کے لیے اپنے گھر کی بہن ذبح کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ لیکن آج جس معاشرے میں میں سکون پاتا ہوں یا میں عزت لینا چاہتا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمسائے کے پاؤ گوشت کے لیے میں اپنے گھر کی بہن ذبح کرنے کا جذبہ نہیں، بلکہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے ہمسائے کی بہن کو ذبح کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں۔ میں تو جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں، جہاں سے مجھے رزق ملتا ہے، عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، میں اپنے فیکٹری کے مالک کے اپنے 10 روپے کے فائدے کے لیے مالک کے 1000 کا نقصان جب وہ اٹھا کر کے 1000 کا نقصان دے کر پھر اللہ سے رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہوں، اور مسجد میں آ کے کہتا ہوں اللہ کوئی عمر کا جانشین عطا فرما۔ اور بھائی معاشرہ گالیوں سے جب وہ ختم، برا معاشرہ گالیوں سے ختم نہیں ہوتا، یا اچھا معاشرہ دعائیں مانگنے سے نہیں آتا۔ اگر دعا مانگنے سے معاشرہ بہتر ہونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سین حرم میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے، اس کے محبوب تھے، مطلوب و مقصود کائنات تھے، دعا مانگتے اللہ پوری انسانیت کو جب وہ فرشتہ صفتی عطا کرتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 40 سال میرے حضور نے پہلے کردار ادا کیا، 40 سال کردار ادا کرنے کے بعد
اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، دن رات محنت کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے پہلے ان کو ابو بکر صدیق دیا، پھر جولی اٹھا کے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے عمر بن خطاب جیسا جری جوان مانگا، پھر قوم کو عثمان ذو النورین جیسا حیا اور سخا کا پیکر دیا، پھر مولا علی حیدر کرار جیسا عظیمت کا جرت کا پیکر دیا، پھر ابو ذر غفاری جیسا زہد دیا، پھر بلال حبشی جیسے استقامت کے پہاڑ دیے، پھر کہیں جا کے معاشرہ بنا۔ معاشرہ ایسے نہیں بنا، معاشرے کی بہتری کے لیے، خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے میرے حضور نے دعائیں نہیں مانگی، طائف کے بازاروں میں جا کے پتھر کھائے ہیں۔ خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے دعائیں نہیں مانگی، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک بھوک کاٹتے رہے۔ معاشرے کی تشکیل کے لیے صرف لوگوں کو بد دعائیں نہیں دیں، ایماندارانہ کردار ادا کیا میرے حضور نے۔ مکے کے چوکوں میں حضور کے سامنے غلاموں کو شہید کر دیا گیا، لیکن میرے حضور نے ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیا، کردار ادا کیا۔ آج میں اور آپ جس معاشرے میں ہیں، ہم اپنے کردار کو دے کر پھر حکمران پہ اٹیک کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا۔ وہ مولوی صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرا تو ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہتا، حضرت معاشرہ بربادی کے دھانے پہ کھڑا ہے، خدا کے لیے دعا کریں اللہ کو بہتری پیدا کرے۔ تو مولوی صاحب سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور فرمانے لگے کہ یار یہ باہر سے ملا ہے، کس کا ہے؟ 8-10 نوجوانوں نے ہاتھ کھڑا کیا، میرا ہے۔ تو وہ مسکرا کے فرمانے لگے شرم کرو، یہ تو میرا ذاتی ہے، اپنے کردار پہ غور کرو، اللہ معاشرہ بہتر پیدا فرما دے گا۔ تمہاری بدعمالیوں کا نام برا معاشرہ ہے، میرے اندر ایمانداری نہیں ہو بھائی، معاشرہ میری بد دعاؤں سے برا معاشرہ ختم نہیں ہوگا، یا اچھا معاشرہ صرف میری دعاؤں سے نہیں آئے گا۔ اور بھائی معاشرہ میری زبان کی سچائی مانگتا ہے، معاشرہ میری نظروں کی حیا مانگتا ہے، معاشرہ میری سوچوں کی پاکیزگی مانگتا ہے، معاشرہ میرے کردار کی ایمانداری مانگتا ہے۔ اگر میں ایماندار ہوں تو معاشرہ کبھی برا نہیں، اگر میں سچا ہوں معاشرہ کبھی برا نہیں ہوتا۔ اور بھائی جس کفر کے معاشرے میں میرے حضور نے اکیلے سچائی کا نور بانٹا تھا، ابھی اپنے نہیں تھے، سارے بیگانے تھے جنہوں نے میرے حضور کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا۔ اگر میں سچائی بانٹوں، اگر میں سچائی بانٹوں، اگر میں نظروں سے حیا بانٹوں، اگر میں سوچوں کے لوگوں کو پاکیزگی بانٹوں، اگر میں کردار سے ایمانداری بانٹوں، تو دنیا کی کوئی طاقت معاشرے کو گندا کر سکتی نہیں۔ یہ آج معاشرہ گندا کیوں ہے؟ گندا اس لیے نہیں ہے کہ حکمران غلط آ گئے ہیں، گندا اس لیے نہیں ہے حکمران ڈاکہ ڈالتے ہیں، گندا اس لیے نہیں ہے کہ حکمران چور ہو گئے، گندا اس لیے ہے کہ اگر وہ حکمران چور ہیں، میں کون سا اپنے گھر میں باجر بستامی ہوں؟ اگر انہوں نے جھوٹ بولا، مکاری کی، منافقت کی، تو میں کون سا ایماندار ہوں؟ اگر میرے اندر ایمانداری ہے، مجھے آپ ایمان سے بتائیں جو صاحب اولاد ہیں، جس کی اولاد نیک اور متقی ہو، فرما بردار بھی ہو، کبھی وہ اپنی اولاد کو سزا دیتا ہے؟ کبھی وہ اپنی اولاد کو زجر و توبیخ کرتا ہے؟ کبھی وہ اپنی اولاد پہ یا وہ کوئی نافرمانی کا پرچہ کٹواتا ہے؟ اور میاں جس کی اولاد فرما بردار ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ تو دن رات ان کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ تو جو جنم دینے والا باپ ہے، اس کی اولاد فرما بردار اور متقی ہو تو وہ ظلم نہیں کرتا۔ تو جس رب نے خلق کیا ہے، جب اس کے بندے فرما بردار متقی بن جائیں تو وہ کبھی ظالم حکمران مسلط نہیں کرتا۔ یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پھیلتی ہوئی بے حیائی کا موجب دوسرے لوگ نہیں، میرا اپنا کردار ہے۔ اگر میں نے قرآن کے دامن کو تھام لیا ہوتا، اگر میں صبح اٹھ کے قرآن سے اپنی صبح کا آغاز کرتا، جبین کے سجدوں سے اپنے دن کا آغاز کرتا، میری نظروں کی حیا سارا دن لوگوں کو اچھا پیغام دیتی، تو کبھی بھی معاشرہ گندا نہ ہوتا۔ آج قرآن پاک سے دوری نے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی، قرآن سے دوری نے ہمارے اعمال کو کھوکھلا کر دیا، قرآن سے دوری نے حکمرانوں کو ظالم کر دیا، قرآن سے دوری نے ہمارے جو وہ پیار محبت کو نفرتوں میں بدل دیا۔ ہم اپنے کردار پر انگلی نہیں اٹھاتے، ہم حکمران پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں۔ اپنے کردار پر غور کریں گے تو کبھی بھی حکمران غلط آ سکتے نہیں۔ حکمرانوں کا مقابلہ ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا کردار بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جن کے کردار میں پاکیزگی ہو، جن کی نظروں میں حیا ہو، جن کی شب زندہ داریاں، جن کی زندگی کا حسن ہو، وہ باطل قوت کا مقابلہ کرتے ہیں۔
جن کی اپنی زندگی پاکیزہ نہ ہو، چونکہ دو چیزیں میرے حضور نے فرمائیں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، ان دونوں کے عمل کو تھام لو۔ قرآن ہم نے پڑھا نہیں، قرآن ہم نے سمجھا نہیں، قرآن پہ ہم نے عمل نہیں کیا۔ میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن میرے کہنے کے بغیر ہر بندہ چند لمحوں کے لیے اپنے اندر اتر جائے کہ میں بچپن سے لڑکپن سے جوانی، پھر جوانی سے بڑھاپے کی طرف جب وہ گامزن ہوں، سفر کر رہا ہوں۔ میں نے جب وہ سکول میں ٹیچر جو ہیں ان کے لیکچر سنے، میں کالج میں گیا پروفیسرز کے لیکچر سنتا رہا، میں نے ماں باپ کی تربیت بھی لی، ان سارے پروسیس کے اندر میرا قرآن سے کتنا ناطہ مضبوط ہوا۔ مجھے اپنی ذاتی زندگی گزارنے سے لے کر اپنے گھر کے احباب کی عزت کرنے تک، مجھے خاندانی رسومات کی ادائیگی سے لے کر کاروبار کے اصولوں تک، مجھے ہمسائے کے حق سے لے کر رشتہ داری نبھانے تک کتنے اصولوں کا پتہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا کیا بتاتا ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، اس کا مطلب کہ میں نے کبھی قرآن کو پڑھا نہیں ہے، میں نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی قرآن کے ساتھ تعلق یا وہ مضبوط نہیں رکھا۔ قرآن پاک ایسی دولت ہے بھائی، قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لن تدلوا بعدی ابدا، زندگی میں کبھی تم گمراہ ہو سکتے نہیں جب قرآن سے جڑ جاؤ۔ ایک تو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حسن بنائیں اور قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھ آئے نہ آئے اس سے جڑ جائیں۔ غیرت مند دوست اگر آپ اس سے دوستی لگائیں تو آپ کو اس کی سمجھ نہ بھی آئے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہی آپ کی عزت کی بلندی کا سبب ہے۔ قرآن ایک غیرت مند دوست ہے، غیرت مند دوست کو آپ کی سمجھ نہ آئے تو وہ آپ کے ماتھے ٹکا نہیں لگاتا کہ تم بڑے غلط آدمی ہو، وہ خاموشی سے ہٹ جائے گا۔ جو بندہ غیرت مند دوست ہوتا ہے وہ بغیرت بندے کے ساتھ گزر نہیں کر سکتا۔ خوددار اور غیرت مند آدمی اگر آپ ایک قدم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ 70 قدم آپ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ قرآن غیرت مند دوست ہے، اس کی طرف ایک قدم بڑھو گے یہ 70 بار آپ کو سینے لگانے کے لیے تیار ہے، ایک قدم پیچھے ہٹو گے یہ 70 قدم آپ سے دور ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ اس بات پہ ضرور سوچیں کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ دائیں بائیں نہیں دیکھیں، اپنے اندر اتریں، اپنے ضمیر کی عدالت لگائیں۔ ہماری قوم کا مزاج ہی عجیب ہو گیا ہے، کسی بندے کو رومال پکڑا کے کہو بھائی منہ صاف کر لیں تو وہ کہتا ہے اپنا کے ساتھ والے کا، او بھائی اپنا کر، ساتھ والے کا اللہ وارث ہے۔ ہم ساتھ والے ہمسائے کی تربیت کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اپنی تربیت کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ تو جب تک میں نہیں سدھرتا ساتھ والے کی توقع نہ رکھوں، اپنے کردار سے اس کو سدھارنے کی کوشش کروں، تو کردار میں نورانیت اور چمک تب آئے گی جب اللہ کے قرآن سے دوستی ہو جائے گی۔ اقبال نے کہا تھا گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن ہے۔ توجہ کریں، اس شعر کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں چلتا۔ اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن ہے۔ ہم تو جی رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، قرآن بھی کوئی نہیں آتا، بھی نہیں ہے، سمجھا بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں کیا، جی رہے ہیں۔ اقبال کیسے کہتا ہے کہ جینا ممکن نہیں ہے؟ غور کریں، اس نے کہا اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے، اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن ہے۔ پھر سوچتے نہیں، اگر مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر جینا ممکن نہیں۔ ہم جی رہے ہیں، قرآن کے بغیر جی رہے ہیں، اور جی بھی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اسلام مکمل ہے، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں روزانہ آ کے دعا مانگتے ہیں اللہ کو عمر کا جانشین عطا فرما، اللہ کو صلاح الدین ایوبی بھیج دے، اللہ کو نور الدین زنگی عطا فرما، اللہ محمد بن قاسم کو بھیج دے۔ اور بھائی یہ دعا کیوں نہیں کرتے اللہ ہمیں عمر بن خطاب کا جانشین بنا دے، اللہ ہمیں نور الدین زنگی جیسا جذبہ عطا فرما، باری تعالیٰ محمد بن قاسم کے جذبے ہمارے اندر بھی ان کی جوانی پیدا فرما، ہمیں ہی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی بنا دے۔ ہم اپنے اندر ان کا کردار کیوں نہیں اپناتے؟ صرف ان کے اچھے کردار پہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اچھے کردار والا بندہ ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے امام میدان کربلا میں 61 ہجری کو آئے، 61 ہجری کو جب یزید تخت نشین ہوا تو سنیے، ہم لوگوں نے پتہ نہیں کردار کس کو پڑھا، کس کو کردار سمجھا ہے، سنیے 61 ہجری کو میدان کربلا کی طرح میرے امام جب چلے، جب یزید تخت نشین ہوا، توجہ کرنا، میں مختصر سی بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔
61 ہجری کو جب یزید تک نشین ہوا تو مدینے کے گورنر تھے ولید بن عقبہ. یزید نے ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ 3 بندوں کی بیعت لے لے میری طرف سے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی. اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دے. اب ولید بن عقبہ تو اہل بیعت سے محبت کرتا تھا، اسے پتا تھا یہ تو وہ لوگ ہیں اگر نماز کے دوران بھی رسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہو جائیں اللہ کے رسول سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ جب حضور نے کندھوں پہ حضرت امام حسین کو سوار کیا، صحابی بیٹھ کے کہتا واہ واہ حسین ابن علی تیرا مقدر، کیسی سواری میسر آئی تجھے. میرے حضور نے بات کاٹتے فرمایا میاں سواری دیکھتا ہے شاہ سوار بھی تو دیکھ کتنا پیارا ہے. وہ اہل بیت اطہار کو جانتے تھے کہ وہ کس حد تک محبت کرنے والے ہیں. ولید بن عقبہ کو پتا تھا کہ حسین ابن علی، شداد بن عبداللہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے سجدہ شریک کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، ہم پریشان ہو گئے کہ شاید کہیں امر الہی نہ آ گیا ہو، حضور کی وفات نہ ہو گئی ہو. اتنا طویل سجدہ. تو میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پہ حسین ابن علی سوار ہے. تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، میں نے تو منظر دیکھ لیا تھا، دیگر صحابہ نے تو نہیں دیکھا. عرض کی حضور خیریت تو تھی، آپ جیسا کریں آپ کی مرضی، لیکن اتنا طویل سجدے کی حکمت کیا تھی؟ آج 72 تسبیحات پڑھی حضور نے. کتنی؟ پھر بولیں 72 تسبیحات میرے کریم آقا نے پڑھی. ہم تو ڈر گئے تھے کہیں حضور پہ امر الہی نہ آ گیا ہو یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل نہ ہو گئی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حسین ابن علی میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا تھا اور جب تک حسین نہیں اترا میں نے سجدہ نہیں ختم کیا. اب علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ 72 تسبیحات پڑھیں. ویسے ایک مورخ نے اپنے انداز میں اپنی محبت کا تعلق کیا، وہ کہنے لگے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ 72 تک تسبیحات گئی تو حسین نیچے اتر گئے. باجرہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے جس نانے کے دین کو بچانے کے لیے میں میدان کربلا میں قربانیاں دوں گا، وہ قربانیاں 72 پہ آ کے ختم ہو جائیں گی، اس لیے تسبیحات بھی 72 پہ ہی ختم کر دیں. 72 تسبیحات کہیں. اور حضور یہ ولید بن عقبہ جانتا تھا اہل بیت اطہار سے محبت کا عالم کیا ہے. اچھا، ولید بن عقبہ نے امام علی مقام کو اپنے دفتر میں بلا کر کے وہ خط سامنے رکھ دیا. امام مسکرا کے فرمانے لگے تو جانتا ہے کہ میں باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ، وہ بولیے باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ. سوچیں سمجھیں، تب ہم نے ساری زندگی شعر پڑھا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. میرے امام نے کہا کہ تو جانتا ہے میں باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ میرا دیا ہاتھ پوری امت کا دیا ہاتھ ہوگا. وہاں بیٹھا تھا مروان بن حکم، اس نے کان میں جا کر کہا ولید بن عقبہ کے کہ اگر حسین ابن علی تیرے دربار سے نکل گیا ہاتھ نہیں آئے گا، اگر بیعت کرتا ہے ٹھیک، نہیں تو یہیں قتل کر دے. اس نے تو کان کے اندر کانا پھوسی کی، لیکن میرے امام کے کانوں تک اس کے لفظ ٹکرا گئے، وہیں ٹھہر گئے. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے اور پلٹ کے یوں دیکھا اور میان سے تلوار نکالی اور یوں فضا میں لہرائی، ایسے لگتا تھا کٹھاری شیر سے محمدی شیر نکل آیا ہے، حیدری کٹھار سے محمدی شیر نکل آیا. میرے امام نے فرمایا او مروان کے بچے، کیا بکواس کی تو نے، مجھے قتل کرے گا، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب نانو مہدن الرسالہ و محبت الوحی، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں اور ظالم میرے گھر کے اندر تو جبریل وحی لے کے آتا رہا ہے، رسالت میرے صحن میں اتری ہے. اور جس کی تو بات کرتا ہے یزید بن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس شارب الخمر مولن بالفسق. یزید بن معاویہ فاسق ہے، فاجر ہے، شراب پیتا ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے. حسین ابن علی ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی بیعت سے انکار کرتا ہے اور انکار کرتا ہے. یہ ہوتا ہے انسان کے کردار کی پختگی. میرے امام وہاں سے اپنے گھر چلے. اب گھر جا کے سیدھا اپنی بہن کو بلا کر کہا میں جانتا ہوں کہ یزید اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے یا میرے خاندان کے خون سے میرے نانے کا مدینہ لال آزار بنے.
وہاں سے مدینہ طیبہ کے تقدس کو محفوظ کرنے کے لیے امام وہاں سے نکلے، اور 8 ذو الحج کو امام نے مکہ چھوڑا، اور آپ کو پتہ ہے 9 ذو الحج کو حج پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا حضرت ہم یزید کو قریب سے جانتے ہیں، بدبخت ہے، حرکت سے باز نہیں آئے گا، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم 30,000 سے زیادہ فوج لے کر آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس بدبخت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن زبیر کی پیشکش قبول نہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ امام کا جنگ کرنے کا ارادہ، بولیے جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا آپ وہاں جائیں ہی نہ، وہ کوفی لا یوفی ہوتے ہیں، وہ وفا نہیں کرنے والے۔ لیکن میرے امام نے ہاتھ باندھ کے جو لفظ کہے، شاعر نے اپنا پیرایا دے کے کہا، امام فرماتے ہیں میرے یارو میرے غم گسارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، لوگوں میں جہیں جاتا میں نہیں جاتا، نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، اور میرا دین جاتا ہے تمہاری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میرے امام نے وہاں سے اجازت لی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف گئے۔ کیا ہوا کربلا میں وہ آپ زندگی بھر سنتے آئے کہ اہل کربلا نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا، 72 تن کٹوائے دین کی بقا کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ لفظ میں آپ کی زبان سے 2-4 بار سننا چاہوں گا، کس کے لیے؟ آپ پھر کہیں کس کے لیے؟ دین کی قدروں کو بچانے کے لیے میرے امام نے 72 قربانیاں پیش کی، 72 قربانیاں۔ اور روایت میں آتا ہے، مورخ لکھتا ہے کہ ان 72 قربانیاں پیش کرنے کے بعد جب میرے امام، آج تو لوگ عجیب و غریب قسم کا واقعہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور حافظ آبادی لوگوں کو تو واقعہ کربلا سے بہت زیادہ شناسائی ہے۔ یاد رکھنا جس طرح واقعہ کربلا کو ہم بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک میرے امام وہاں پانی کے لیے منتیں کرتے رہے، 6 ماہ کا معصوم علی اصغر لے کر وہاں میرے امام نے ان کی منتیں کی کہ اس بچے کے لیے پانی دے دو، جب وہ میری سکینہ کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو، انہوں نے پانی کی منتیں کی، ظالموں نے پانی نہ دیا۔ اور بھائی یہ آپ کا تخیل ہوگا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، میں صرف آپ کو اتنی بات بتاتا ہوں، فیصلہ اپنے ضمیر سے کر لیں۔ چورے شریف کا پیر، چورا شریف کا پیر زمین پہ خنڈی مارے تو زمین سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے، اور میاں حوض کوثر کا والی فرات کو اشارہ کرتا، فرات میرے امام کے قدموں میں آ جاتی۔ انہوں نے منتیں نہیں کی، پتہ نہیں تم کس امام کے تذکرے کرتے ہو۔ وہ ایک سادہ سا شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے آج بھی ہمارا تخیل ہے، دیکھا سیلاب میں نے تو آیا مجھے خیال، دیکھا سیلاب میں نے آیا مجھے خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ پانی تو آج بھی میرے امام کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے تیار تھا، اور میاں وہ پتہ نہیں اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ 72 تن کٹوا کے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا سے جب وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اسلام کی قدروں کو بچانے کے لیے، تو دیکھنے والا بے ساختہ کہہ اٹھا، ارے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، اللہ اکبر، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ میرے امام میدان کربلا میں عظیمت کے ساتھ کہے، ڈٹ کے، منت نہیں کی، زندگی میں کبھی نہ کہیں۔ میرے امام نے پانی کے لیے کسی کی منت ہے؟ میرے امام نے ترلے نہیں کیے، وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ مورخ کہتا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے لگے تو اس وقت امام سجدے میں تھے، اور سجدے میں جو امام کے آخری لفظ تھے، مورخ نے ان جملوں کو محفوظ کر لیا، ذرا یاد کر لیں ان لفظوں کو، اور وہ لفظ یاد کرنے کے بعد سوچیں، ضمیر نہیں مانتا کہ امام نے پانی مانگا ہوگا۔ آخری سجدے کے لفظ ہیں، اللہم
رضم بقضائک و صبرن علی بلائک و تسلیما لامرک، اللہ میں تو تیری رضا پہ راضی ہوا، اللہ میں نے تیرے امر کو تسلیم کر دیا، باری تعالیٰ میں نے آنے والی مصیبت پہ صبر کیا، تیری رضا پہ راضی رہا۔ اللہ بتا تو بھی اپنے بندے حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ او اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی، پانی کے لیے قربانیاں پیش نہیں کی، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کی۔ میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ قافلہ بچا تھا، یہ بچا کھچا قافلہ جب کربلا سے مدینہ طیبہ کی جانب بڑھا تو اہل مدینہ کی خواتین حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے اظہار تعزیت کے لیے آئیں، تو ہر خاتون اپنے من کی آگ بجھانے کے لیے سوال کرتی۔ ایک خاتون نے بڑا تلخ سا سوال کر دیا، کہنے لگی کہ سیدہ میں جانتی ہوں کہ میدان کربلا میں تیری آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا، تو نے عباس کے کٹتے بازو اور علی اکبر و قاسم کی لڑتی جوانیاں دیکھیں، تیرے سامنے تیرے بھائی کا سر کاٹ دیا گیا، لیکن کون سا وہ لمحہ تھا جو تیری طبیعت پہ سب سے مشکل گزرا؟ اللہ اکبر، سوال مشکل تھا، لیکن سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے اس خاتون کو صرف جواب نہیں دیا، پوری امت کو ایک پیغام بھی دیا۔ فرمایا ہاں، اس دن صبح سے شام تک میں سارا وہ کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی رہی، میں نے عباس کے کٹتے بازو، میں نے قاسم اور علی اکبر کی لٹتی جوانی دیکھی، میں نے 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوتا دیکھا، بائک کا کٹتا سر بھی میں نے آنکھوں سے دیکھا، لیکن میں نے نوحہ نہ کیا، بال نہیں نوچے، سینہ نہیں پیٹا، اپنے منہ پہ تماچے نہیں مارے، میں استقامت کا پہاڑ بن کے وہ منظر دیکھتی رہی۔ لیکن جب شام کا سورج ڈھلنے لگا، اللہ اکبر، سیدہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب شام کا سورج ڈھلنے لگا تو ظالموں نے ہمارے خیموں کو آگ لگا دی، وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم بھاگیں، اور جب ایک طرف ہوئیں اسی اسنا کے اندر میری مغرب کی نماز لیٹ ہو گئی تھی، کعبے کے رب کی قسم میرے پہ سب سے مشکل وہی لمحے گزرے تھے۔ اور میاں سنو، ہم لوگ سارا سال مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، قرآن پاک کی تلاوت ہمارے قریب تک نہیں آتی، سارا سال ہماری جبینوں کے سجدے جب وہ نمازوں سے بیگانہ رہیں، اور جب وہ گلیوں چوکوں بازاروں میں جوانی کے خوبصورت لمحات گزار کر ہم محرم کا مہینہ آ جائے تو 4 دیگیں بانٹ کر یا 2-4 ٹپ پانی بانٹ کر اور ہم وہاں کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد۔ اور میاں یاد رکھنا، حسینیت زندہ باد پانی بانٹنے کا نام نہیں، میرے امام کی 72 قربانیاں ہماری پکائی دیگوں کا حق، جب ان کا حق ادا نہیں کر سکتی، کیا ہمارا بانٹا ہوا پانی ان 72 قربانیوں کا حق ادا کر دیتا ہے؟ کیا ہماری لگائی سبیلیں ان کی قربانیوں کے لیے کافی ہیں؟ کیا ہمارا یہ دیا ہوا دلوایا ہوا ختم ان کی قربانیوں کے لیے کافی ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم دیگیں بانٹیں، محرم آجے سبیل لگا دیں، کبھی دودھ کی، کبھی پانی کی، کبھی شربت کی، اور میاں نہیں، کمال نعرہ لگانے میں نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ میری زبان نعرہ نہ لگائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ میری جبینوں کے سجدے کہیں حسینیت حسینیت۔ کھوکھلے نعرے وہ ہوتے ہیں جو محض زبان سے ہوں، نعرہ وہ ہوتا ہے جو کردار سے ہو، زبان نعرہ لگائے تو غلط ہو سکتی ہے، اور میاں کمال یہ ہے کہ زبان نہیں جبین کا سجدہ بول کر کہے حسینیت۔ کمال یہ ہے کہ میری نظروں کی حیا معاشرے میں پیغام بانٹے حسینیت۔ مزہ کمال یہ ہے کہ میری زبان کی سچائی ڈنڈورا پیٹتی پھرے حسینیت۔ کمال یہ ہے کہ میرے شب و روز کی ایمانداری پورے معاشرے کو پیغام دے حسینیت۔ جن اسلام کی قدروں کو بچانے کے لیے میرے امام نے پورا خاندان لٹا دیا، اگر اسلام کی ان قدروں کو میں نے نہ بچایا تو یاد رکھنا حسینیت زندہ باد کا نعرہ میں جھوٹ لگاتا ہوں، چونکہ میرے امام نے جنگ یزید سے نہیں لڑی، جنگ یزیدیت سے لڑی تھی۔ کس سے لڑی تھی؟ آج پوری دنیا کے باطل نظام
آج بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیشہ طاقت حق ہے، پوری دنیا کے باطل نظام آج بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں طاقت حق ہے، لیکن میدان کربلا کے اندر میرے امام نے 72 تن کٹوا کے یہ بات واضح کر دی، میاں طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے، طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ اور میرے امام نے پوری دنیا کو یہ واضح کر دیا، اور واضح کر دیا میرے امام نے میدان کربلا کے اندر اپنی قربانی پیش کر کے، اور پوری دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میدان کربلا میں تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے، مقدر کی بازی۔ قیامت تک کوئی اپنے آپ کو یزید کا بیٹا، تو بولیے کوئی یزید کا بیٹا، کوئی کہتا ہے کہ میری اتنی پشت میں آ کے یزید آ جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ میں جو وہ شمر کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ خولی میرے جد امجد میں آتا ہے، اور جو بھی کہتا ہے سر اٹھا کے کہتا ہے میری اتنی پشت کے اوپر جائیں تو حسین ابن علی آ جاتے ہیں۔ غلام حسین تو آپ کو نظر آئیں گے، خادم حسین تو نظر آئیں گے، محمد حسین تو نظر آئیں گے، یزید نظر، خولی نظر، شمر نظر، اور باطل کا پرچار کرنے والے وہاں جو وہ تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے، لیکن میرے امام اس سنگریزوں پر، ان ریت کے ذرات پر بظاہر اپنا خارا پورے کا پورا خاندان لٹا کر قیامت تک عظیمت اور حریت کی جنگ جیت گئے تھے۔ اگر ہم نے ان قدروں کو اپنایا نہ جن کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی، اگر ہم نے ان قدروں کو نہ اپنایا تو یاد رکھنا قیامت والے دن حسین ابن علی کی صفوں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ میں ایک بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں کہ آپ نے کئی بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا ہے، فرماتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں قیامت کے دن اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، کتا پیاسا مرے تو جنگل میں، کتا پیاسا مرے تو صحرا میں، بات سمجھ چلتی ہے؟ دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مر جائے تو میں جواب دوں گا، یہ عمر بن خطاب نے اعلاناً کہا، اگر دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں۔ او بھائی، اسی دجلہ کے کنارے اسلام کی بقا کے لیے، قدروں کو بچانے کے لیے میرے رسول کا پورا خانوادہ لٹ جائے اور میں ان قدروں کو پامال کرتا پھروں، میں ان قدروں کو اپنانے سے انکار کر دوں، جس قدروں کو بچانے کے لیے میرے رسول کا خانوادہ لٹ جائے، قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ میرے سے بھی سوال کرے گا۔ اور میاں میرے پیارے محبوب کے خاندان نے قربانیاں پیش کی اسلام کی ان قدروں کو بچانے کے لیے، تو نے اس کی پرواہ نہ کی اور تو نے سارے دین کو نعروں تک محدود کر دیا۔ دین ہمارے نعروں کا محتاج نہیں ہے، دین ہماری جب وہ سبحان اللہ یا آمین کا محتاج نہیں ہے، اور میاں اسلام کردار مانگتا ہے۔ حافظ آباد کی سرزمین پہ یہ میں شعر پڑھوں تو سمجھ چلے گی، ہم نے ساری زندگی پڑھا، ہم نے ساری زندگی پڑھا، اور ہماری قوم کے بچے بچے کی زبان پہ یہ آتا ہے، ہمارے بچے بچے کی زبان پہ یہ شعر آتا ہے کہ جب وہ اسلام زندہ ہوتا ہے، اب بولیے اسلام زندہ ہوتا ہے، پھر کہیں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ کیسے ہوتا ہے؟ 10 محرم آ جائے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے؟ ہمارا تو نعرہ تھا قتل حسین اصل میں امام کا قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ دیگیں بانٹنے سے، چاول بانٹ دینے سے، نعرے لگانے سے، چار آنسو بہانے سے نہیں، کردار کی ایمانداری سے اسلام زندہ ہوتا ہے، زبان کی سچائی سے اسلام زندہ ہوتا ہے، بڑوں سی فرما برداری اور چھوٹوں سے شفقت کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام کی ان قدروں کو بچانے سے جن کے لیے قربانیاں پیش کی گئی تھیں۔ اگر ہم نے ان قدروں کو نہ اپنایا، نہ بچایا، نافذ نہ کیا تو قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں حسینی ہوں۔ نام سے حسینی نہیں، کردار سے حسینی ہوتے ہیں۔ میرے امام نے پوری دنیا کے اندر جو کردار دیا وہ ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے، ہمارے پاس بہت بڑی ایک داستان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے ٹکرا کر جو پیغام دیا، آج میں اور آپ غور کریں نا، ہم صرف رو کر گزارا کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے لقمہ چھین لیا گیا، غریب بندہ برباد ہو گیا۔ امام نے تو نہیں سوچا، چونکہ ہمارا
توکل اتنا کمزور ہے. میں آپ لوگوں کے ضمیر سے کہتا ہوں، اپنے ضمیر سے سوال کر کے مجھے جواب دینا، میرے کہنے پر نہیں. رزق کون دیتا ہے؟ سب بولے کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ جو میرے نصیب میں رزق لکھا ہے اللہ نے، دنیا کی کوئی طاقت چھین سکتی ہے؟ تو ہم پریشان کیوں ہیں پھر؟ دن رات پریشانی کس بات کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے لکھے ہوئے پہ ہمیں یقین ہی کوئی نہیں. اللہ کی دی ہوئی عزت پہ ہمیں توکل نہیں ہے. میرے امام کو پتا تھا کہ جو ہماری رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں. جو زندہ رہنے کے لیے ہے دنیا کی کوئی طاقت موت نہیں دے سکتی، جو مرنے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. لیکن وہ اعزاز جو اسلام کی بقا کے لیے میرے امام نے خرید لیا، دنیا میں کسی کے حصے میں آ سکتا. تو حسینی ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگائیں، یہ جلسے کرائیں، یہ آنسو بہائیں. نہیں، اس کردار کو اپنائیں جس کے لیے امام نے قربانیاں پیش کی تھیں. تو آج یہ بات پڑھیں، قتل حسین اصل میں او بھائی ہمارے اندر کون کون سا یزید ہے؟ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں قربانی پیش کرتے ہیں تو لکھنے والے نے کمال کا پیغام دیا. لکھنے والے نے حد کر دی. اس نے کہا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. اور اگر اسلام ہمارے اندر نہیں آئے گا تو آج ٹھوکریں کھاتا نہیں. آج 56-57 اسلامی ملکوں کے سربراہان کہاں مر گئے ہیں؟ کہاں ان کی غیرت سو گئی ہے؟ آج عالم کفر کے سامنے عالم اسلام مردہ ضمیری کا درس کیوں پیش کر رہا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر در مسلمان بے توقیر کیوں ہو گئے ہیں؟ آج ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اپنے گھروں کے اندر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ اس لیے ہم نے حسین ابن علی کے کردار کو فالو ہی نہیں کیا، اس قدروں کو ہم نے سوچا ہی نہیں، اس اسلام کو نافذ ہی نہیں کیا جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں پیش کرنے کے بعد قوم کو بچا کر دیا تھا. آج ہمارے پاس وہ اسلام ہے؟ غور کریں، پتہ ہی نہیں، صرف نعرہ ہی ہیں. میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ ہمیں حقیقی اسلام سے روشناس کر دے، اور وہ اسلام جو امام علی مقام نے ہمیں دیا تھا، جو اہل بیت نے بچا کے دیا تھا، اور وہ قرآن اور صاحب قرآن کا نظام اللہ ہمیں اپنے اوپر اور پورے معاشرے کے اوپر نافذ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما. میری زبان سے نکلے بے ترتیب سے جملے اگر آپ لوگوں کی سمجھ آ گئے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے جملوں میں اثر ڈال کے ان کو دلوں میں اتار دے اور ہمیں عمل کی راہیں عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ پاک تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین سے دعا ہے جتنے لوگ آج کی خوبصورت محفل میں چل کر آئے، اللہ سب کے قدموں کو گلزار کر دے. اے اللہ لوٹنے والے ہر قدم کو بامراد کر دے. دنیا آخرت کی بالائیاں ہمارا نصیب فرما. تیری بارگاہ میں التجا ہے اللہ اس امت کے بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک عطا فرما. مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے دے. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولاد فرما بردار کر دے. اے اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ظلم کے پنجے میں ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرما. الہ العالمین جو آزادی کا سویرا مانگتے ہیں انہیں آزادی کی لازوال دولت عطا فرما. تیری بارگاہ میں التجا ہے اہل کربلا جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کیں اللہ انہیں بلندی درجات عطا فرما. اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کے اللہ ہمیں ان کا ثمر عطا فرما. وہ اسلام ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا نصیب فرما. جو کچھ بھی کہا سنا سمجھ آئی اللہ عمل کی راہیں نصیب فرما. باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر اسلام کا پرچم روشن کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرا تھوڑا سفر لمبا ہے، میں نے آگے کسی پروگرام پہ پہنچنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے